السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو غسل کا مسنون طریقہ بتاؤں گا کہ غسل سنت کے اعتبار سے کس طریقے سے کیا جاتا ہے، غسل کا بالکل صحیح طریقہ کیا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس غسل کے طریقے کو سمجھنے کے لیے آپ پوری ویڈیو مکمل دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ ناظرین محترم، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے جب غسل کا ارادہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھو لے۔ آپ جانتے ہیں کہ گٹا اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھو لے۔ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد وہ یہ عمل کرے کہ اس کے جسم پر جہاں کہیں بھی نجاست یعنی ناپاکی لگی ہو اس کو صاف کرے۔ اپنی شرمگاہ کو سب سے پہلے دھوئے، شرمگاہ پر یا اس کے آس پاس میں کہیں نجاست یا ناپاکی گندگی لگی ہو تو اس کو صاف کرے۔ اس کے علاوہ پورے بدن پر جہاں کہیں بھی ناپاکی لگی ہو، ہاتھ میں، پیر میں، جسم کے کسی بھی حصے پر ناپاکی کی لگی ہو تو سب سے پہلے اس ناپاکی کو، اس گندگی کو، اس نجاست کو بالکل صاف کر دیں۔ اور اس کے بعد میں اب ناپاکی جب پورے بدن سے صاف کر چکا ہے تو اب وہ نماز جیسا وضو کرے گا، یعنی جس طریقے سے ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اب غسل کے لیے بھی نماز جیسا وضو کریں گے۔ یعنی پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے بعد، پورے بدن سے نجاست ناپاکی گندگی دھونے کے بعد، اپنی شرمگاہ کو صاف کرنے کے بعد مکمل سنت طریقے سے وضو کر لے۔ اب سنت طریقے سے وضو کرنے کے لیے انشاءاللہ اس پر مکمل ایک ویڈیو بنا دوں گا، لیکن فی الحال اتنا سمجھیں کہ نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے وضو کریں گے۔ اس طریقے سے وہ پورا وضو مکمل کرنے کے بعد جب ہتھیلی دھو لیا، نجاست کو دور کر لیا اور وضو مکمل کر چکا تو اب سنت کے اعتبار سے وہ پہلے اپنے داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنے کاندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد بائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے۔ تو 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ داہنے کاندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر اور 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنے کے بعد اب اس کو کرنا یہ ہے کہ اس پانی کو بالکل مکمل طریقے سے پورے جسم پر ملنا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کو اس طریقے سے ملے جیسے کوئی جب جسم پر تیل لگاتا ہے تو کس طریقے سے مالش کرتا ہے، اس طریقے سے 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد پورے جسم پر کو ہاتھ سے ملے۔ اور ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ملے تاکہ پورے جسم میں کہیں بھی کوئی بھی جگہ چھوٹ نہ پائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر غسل میں مسئلہ یہ ہے کہ 3 چیزیں فرض ہیں، پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے بدن کا کوئی بھی حصہ بال کے برابر بھی چھوٹا نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر ہم نے غسل تو کر لیا، پانی تو بہا لیا، لیکن بدن کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا ہے تو غسل نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ تو اسی لیے داہنے کندھے پر، بائیں کندھے پر، سر پر 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد میں پورے جسم کو مکمل طریقے سے وہ ہاتھ سے ملے تاکہ جسم کے سارے حصے پر پانی پہنچ جائے، خاص کر جہاں ہاتھ کے جوڑ ہیں، بغل کا حصہ ہے یا پیر بیٹھ کر نہا رہا ہے تو گھٹنے کے نیچے کا حصہ ہے، یہ سب حصے جو جوڑوں والے حصے ہیں، مڑے رہتے ہیں، ان حصوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور وہاں پر بھی ہاتھ سے ملنے کی ضرورت ہے تاکہ پانی اس حصے پر بھی پہنچ جائے۔ ورنہ اگر ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا اور وہاں پانی نہیں پہنچا تو ایک نہیں 10 بالٹی 20 بالٹی بھی آدمی نہا لے گا تو غسل نہیں ہوگا اور وہ پاک نہیں مانا جائے گا۔ صرف نہانے سے آدمی پاک نہیں ہوتا، نہانے کے لیے شرط یہ ہے کہ غسل کے 3 فرائض جو ہیں اس کو مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی کلی کا مکمل طریقے سے کرے، پورے منہ میں پانی کو
ہلائے اور اس کے بعد میں باہر نکالے۔ ناک صاف کرے، اور ناک صاف کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اچھی طریقے سے صاف کر لے۔ تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، غسل میں یہ 3 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا تو غسل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مکمل طریقے سے نہایا، 1 مرتبہ نہیں 2-4 مرتبہ صابن لگا کر نہایا اور کلی نہیں کیا، یعنی منہ میں پانی نہیں لیا، کلی نہیں کیا، تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کلی کر لیا لیکن ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو بھی غسل نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، بائیں کندھے پر، سر پر پانی ڈالنے کے بعد مکمل طریقے سے کیا کرے کہ وہ ہاتھ سے اچھی طریقے سے پورے جسم کو مل لے، اور اس کے بعد میں اگر صاف ستھری جگہ پر نہا رہا ہے تو آخر میں اپنے پاؤں کو بھی دھو لے، اس کا غسل ہو گیا۔ اب صابن لگانا، میل چھڑانا یہ اس کا الگ کام ہے، اتنے سے اس کا غسل ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ لیجئے، مختصراً میں بتا دوں کہ غسل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئے، اس کے بعد میں استنجے کی جگہ یعنی شرمگاہ کو دھوئے، بدن پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو اس کو اچھی طریقے سے صاف کر دیں، اور اس کے بعد میں مکمل سنت طریقے سے وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد داہنے کندھے پر، بائیں کندھے پر اور سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پہلے داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور اس کے بعد میں پورے ہاتھ سے پورے جسم کو اچھی طریقے سے ملیں۔